نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں اس کے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سماعت کرنے کے غرض سے حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دو حدیث پاک انشاءاللہ عز و جل میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، اور آج آپ کو انشاءاللہ نئی باتیں معلوم ہوں گی۔ حدیث نمبر 966 کتاب الصلاۃ باب الذکر بعد الصلاۃ۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پچھلے ہفتے کے درس میں جو حدیث پاک بیان کی گئی تھی اس میں ایک وظیفہ دیا گیا تھا، ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے کے بعد غریب قلاش انسان بھی مالدار سخیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں۔ وظیفہ وہی ہے مگر یہاں بشارت دوسری ہے۔ رسول پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا معقبات لا یخیب قائلن او فاعلوہن دبر کل صلاۃ مکتوبہ ثلاثون و ثلاثون تسبیحہ و ثلاثون و ثلاثون تحمیدہ و اربع و ثلاثون تکبیرہ۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایسے کلمات ہیں، چند ایسے کلمات ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جنہیں پڑھنے والا اور جن پر عمل کرنے والا کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ گارنٹی حضور رحمت عالم جان عالم نے عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بھی اب یہاں مطلقاً فرمایا خائب نہیں ہوگا، یعنی خاسر نہیں ہوگا، یعنی نقصان میں نہیں رہے گا، یعنی ناکام نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ اس سے پہلے آیا تھا کہ اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی کہ جو مالدار صدقات و خیرات کر کے نیکیاں کماتے ہیں، ایک غریب انسان اس وظیفے کے ذریعے ان نیکیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں بالکل کامن بات، کوئی بھی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، متوسط درجے کا انسان ہو، جو بھی ہر فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو معمول بنائے اور مسلسل پڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس وظیفے کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ فرض نماز چھوٹ جائے وظیفہ ہو جائے، فرض نماز کی ادائیگی پہلے ہوگی۔ تو اس وظیفے کے ساتھ آٹومیٹک فرض کی ادائیگی ضرور ہوگی، اور جب انسان اس وظیفے کا پابند بنے گا تو فرض نماز کی ادائیگی کا بھی پابند بنے گا۔
اس لیے اس قسم کی برکتیں ہیں کہ انسان پڑھنے والا ناکام نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ بعض روایتوں میں اللہ اکبر 34 بار پڑھنے کا ذکر ہے، ان بعض روایتوں میں سے یہ روایت بھی ہے۔ یہاں معقبات آیا ہے، معقبات، قرآن مقدس میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے معقبات، معقبتن کی جمع ہے۔ معقبہ اے کلمۃ معقبہ، یعنی وہ باتیں، وہ کلمات جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں، بار بار آئیں، لگاتار آئیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ کلمات جن کے پڑھنے کے بعد اجر و ثواب کا سیلاب آ جائے، خوب زیادہ اجر و ثواب ملے، اس لیے ان کلمات کو معقبات حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ اور ایک امام اللہ علی قاری نے بہت پیاری بات کہی ہے اور سورہ رعد کی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا معقب لحکمہ، کہ اس کے حکم کو کوئی منسوخ کرنے والا نہیں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، تو وہ معقب ہے، اور یہ معقبہ کی جمع معقبات ہے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ معقبات وہ وظیفے، وہ کلمات، وہ الفاظ اور وہ مبارک ٹکڑے کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ باتیں، وہ کلمات جو گناہوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، گناہوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ابھی نیچے حدیث پاک آ رہی جس میں بہت بڑی بشارت ہے، اس کو پہلے پڑھ لیں پھر ایک بات بتاتا ہوں آپ کو میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبح اللہ فی دبر کل صلاة 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99۔ حضور نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، 33 مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرے یعنی الحمدللہ کہے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ 99 کلمات ہو گئے، 99۔ وقال تمام المئہ، اور 100 کو مکمل کرنے کے لیے یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھے، یہ تو سب کو یاد ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کون سا کلمہ ہے، کوئی بتائے گا ہمیں؟ جی چوتھا کلمہ ہے۔ آج کل تو کلموں کے لیے بہت ایک سے ایک ویڈیوز یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کر دیے گئے ہیں، پاکستانی لوگوں نے، کچھ انڈین بھی ہیں جنہوں نے ان کی نقل ماری ہے، اور ان کو سن سن کے چھوٹے چھوٹے بچے کلمے وغیرہ یاد کر لیتے ہیں، وہ بالکل نرالی انداز میں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے بچے بھی سن کر اسی انداز میں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھا کلمہ ہے۔ تو جو شخص پڑھے کیا بشارت ہے؟ حضور فرماتے غفرت خطایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر، تو بہت بڑی بشارت ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، گویا کہ نماز کی پابندی بھی کرنا ہے۔ جو نماز کی پابندی نہ کرے اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں، نماز کے بعد ہی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ وظیفہ تو وظیفہ، نماز کو چھوڑنے کے بعد زکوٰۃ وغیرہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، حج بھی قبول نہیں، روزے بھی قبول نہیں، نماز کی وہ شان ہے۔ اس لیے میرے پاس جو کوئی وظیفہ مانگنے آتا ہے تو میں وہ وظیفہ دیتا ہوں جو نماز کے ساتھ جس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور سنتے ہی حالت ڈاؤن ہونے لگتی ہے کہ پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آپ کی مرضی، پڑھے چاہے نہ پڑھے، ہم تو وظیفہ دیں گے نماز والا۔ مثلا کوئی آتا کہ حضرت رزق میں بڑی تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کسٹمر آتے نکل جاتے ہیں، بڑی حالت خراب ہے، قرضہ بھی ہے، وظیفہ بتا دیجئے، تو میں بتاتا ہوں ہاں وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ہم کہتے ہیں فرض کی جماعت سے 20 منٹ پہلے اٹھیں آپ، فرض کی فجر کی جماعت سے 20 منٹ پہلے اٹھیں، وضو وغیرہ کریں، خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز سنت فجر پڑھیں، گھر میں پڑھیں چاہے مسجد میں پڑھیں۔ سنت فجر اور فرض فجر یعنی فجر کی فرض اور سنت کے بیچ میں 100 مرتبہ پڑھیں،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اب ظاہر بات جو سونے کا عادی ہے، جو سونے کا رسیہ ہے، جو گھوڑا بیس کا سونے والا، مرتے دم تک اس وظیفوں کو نہیں پڑھ پائے گا۔ پریشان رہیے پھر آپ۔ تو اکثر وظیفے احادیث کریمہ میں نمازوں کے ساتھ مقید کیے گئے ہیں، اور ڈھونگی پیر ہیں جو اپنے مریدوں کو یا ماننے والوں کو سبز باغ دکھا کر کہتے ہیں بھئی یہ وظیفہ پڑھ لو، بس تم ایسے ہوگے گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، سارے گناہ ختم ہو گئے تمہارے۔ یہ دھوکہ ظاہر بات، ہم دھوکہ تو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں نماز کی قید ہے، نماز بہت بڑا وسیلہ، نماز کے بعد اس پابندی کو بھی کر لے کوئی شخص تو اس کے لیے تو یہ بشارت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام مولا علی قاری نے یہاں پر فرمایا کہ یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے، مگر گناہ کبیرہ کا بھی احتمال ہے، یعنی حدیث پاک سے تو گناہ صغیرہ چونکہ نیکیاں کرنے سے ضابطہ یہ ہے کہ نیکیاں کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ امام اللہ علی قاری فرماتے ہیں وَيَحْتَمِلُ الْكَبَائِرَ، یہاں پر صغیرہ کا احتمال ہے، صغیرہ گناہ تو معافی ہوں گے اس وظیفے کے بعد، مگر گناہ کبیرہ کا بھی احتمال ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اس وظیفے کے ذریعے گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ وہ کسی اصول کا پابند نہیں، پابند تو ہم ہیں، وہ پابند نہیں ہے، ضابطے ہمارے لیے۔ اب یہاں پر اب کتاب سے تعلق نہیں ہے، چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وظیفے پڑھتے ہیں آپ، اب تو ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے ایپس آ گئے ہیں، موبائل میں لوگ کٹ کٹ کر دباتے رہتے ہیں اور کاؤنٹنگ ہوتی رہتی ہے، اور کچھ لوگ تسبیح لے کے پڑھتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تسبیح پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم بھی پڑھتے ہیں ایسے، سب سے آسان طریقہ۔ تسبیح ہمارے پاس خوش موجود ہے، سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس زمانے کی تسبیحات وغیرہ اس طرح نہیں تھی جس طرح آج طرح طرح کی تسبیحیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک بہت لمبا ڈورا لیا تھا، ڈورا موٹا دھاگا، اور اس میں 1000 گرہیں لگائی تھی۔ کتنی؟ 1000، یعنی ان کی جو تسبیح تھی ڈورے والی وہ 1000 گرہوں والی تھی، تو اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ تو تسبیح کے اصل ہے وہ جو آج جو تسبیحوں میں دانے ہوتے ہیں، یہ اسی قسم کی روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ان کو ایجاد کیا گیا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا، وہ تو بہت سادگی کا زمانہ تھا، یہاں ان چیزوں کا کہاں تصور تھا۔ اب آج تو موتیوں کے اور ہیرے جواہرات کی تسبیحیں، عقیق کی تسبیحیں، لکڑی کی تسبیحیں، ہڈیوں کی تسبیحیں، کیسے کیسے تسبیحیں چائنا نے ایجاد کر دی، مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ ایک سے ایک رنگ برنگی چمک دمک والی تسبیحیں موجود ہیں، جائز ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ خشوع خضوع میں خلل واقع نہ ہو۔ انگلیوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس کو بدعت مباحہ جائز ہے، بدعت ہے۔ اس زمانے میں صحابہ کرام بھی انگلیوں پر اس طریقے سے نہیں پڑھتے جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ اب صحابہ کیسے پڑھا کرتے تھے؟ ایک تو ہم نے بتایا ڈورے میں لے کر وہ اس میں گرہیں گانٹھ لگا دیا کرتے تھے، اس کے ذریعے وہ شمار کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک طریقہ جو صحابہ ہی کیا پورے عرب میں مشہور تھا، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا، ان کے ہاتھوں میں کیلکولیٹر تھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کیلکولیٹر بنایا تھا اور ہزاروں تک وہ گن لیا کرتے تھے ہاتھوں سے۔ اچھا ہم اگر ایسے گنے جیسے گنتے ہیں پوروں کے ذریعے، یہ پور ہیں انگلیوں کے، 5 انگلیاں ہوتی ہیں اور ہر انگلی میں 3 پور ہوتے ہیں، تو 15 پور ہو گئے ایک پنجے میں۔ اس سے ہم بہت زیادہ نہیں گن سکتے ہیں، 50 60 70 80 100 200 تک بس ٹینٹا فش ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم کو حساب لگانا پڑے گا، کہیں کاپی میں لکھنا پڑے گا۔ وہ عجیب ان کی کیفیت تھی کہ وہ لوگ دونوں پنجوں کے ذریعے سے ہزاروں تک گن لیا کرتے تھے، اور حساب کتاب ان کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا، اس میں مسٹیک نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ جو گنا کرتے تھے اس کو عقد انامل کہا جاتا ہے، لفظ یاد کر لیجیے اب، عقد انامل۔ کیا؟ عقد انامل۔ عقد کا معنی ہوتا ہے ایسے موڑنا، انامل یہ جو پور ہوتے، پور ان کو انملہ کی جمع، انملہ کہتے ہیں پور کو، اور اصبع کے جمع اصابع، انگلیوں کا عربی میں اصابع کہتے ہیں، انگلیوں میں جو پور ہوتے ان کو انامل کہتے ہیں عربی زبان میں، اسی سے لیے عقد انامل۔ یہ طریقہ ثابت ہے اور یہ رائج تھا اس زمانے میں، اور یہ ایک مستقل فن ہے، آج اس کو جاننے والے بہت کم لوگ موجود ہیں، جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں کتابوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔
وہ لوگ اس فن کو جانتے ہیں کہ عقد انامل کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے مشائخ آج بھی عقد انامل پر عمل کیا کرتے ہیں۔ وہ کیسے گنا کرتے تھے؟ دیکھیے 1 سے لے کر 99 تک، اس میں 20 30 40 50 60 70 یہ دہائیاں ہیں، اکائیاں اور دہائیاں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، پھر 11 سے 19 تک، پھر 21 سے 29 تک، پھر 31 سے 39 تک، پھر 41 سے 49 تک، ایسے 91 سے 99 تک یہ اکائیاں ہیں۔ 10 20 30 40 50 60 70 80 دہائیاں ہیں۔ اب انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ سمجھ لیجئے گا، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد 100 200 300 400 500 1000 2000 5000، تو 1000 اور 100 کے لیے یہ بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے وہ لوگ، 100 کے اوپر سے ہزاروں تک بایاں ہاتھ، اور اکائیاں دہائیوں کے لیے 99 تک یہ لوگ اپنا سیدھا ہاتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب میں دیکھو بتاتا ہوں آپ کو، میرا ہاتھ تھوڑا ٹائٹ ہے تو مڑتا نہیں ہے، تو اس لیے میں پورا موڑ کے نہیں دکھا پاؤں گا آپ کو، البتہ آپ اشارہ سمجھیے گا۔ عقد انامل، اگر آپ عقد انامل سے وظیفہ پڑھنا چاہیں تو اب الگ سے ملاقات کریں، میں آپ کو کم سے کم 100 تک تو سمجھا دوں گا، باقی آپ اسی پر سمجھ لیں گے۔ آپ دیکھیں یہ پنجہ ہے، ایک کے لیے یہ انگلی ہے، یہ انگلی کے بازو والی، اس کا پڑوسی ہے، اس کو بولتے ہیں وسطی، 20 کی انگلی ہے، یہ ہے شہادت کی انگلی، اور اس کو ابہام عربی میں بولتے ہیں۔ یہ انگوٹھا، سارا کام انگوٹھے کا ہوتا ہے، انگوٹھا نہ ہو تو سارا مسئلہ بیکار ہو جائے۔ تو گنتے تھے وہ لوگ ایسے، 1 2 3 3 ہو گئے، 4 کے لیے اب اس کو کھولتے تھے انگلی کو، 4 ہو گئے، 5 کے لیے ان دونوں کو کھولتے تھے، 5 ہو گئے، 6 کے لیے پھر اس کو موڑتے تھے 20 کی انگلی کو، 6 ہو گئے، 7 کے لیے اس کو گھماتے تھے، ایسے انگوٹھے کی طرف لاتے ہیں، یہ انگوٹھے کی جڑ ہے، اس طرف اس کو موڑ کر، میرے ہاتھ نہیں مڑ رہا، اس کو موڑ کر لاتے تھے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یہ بیچ والی، سوری، یہ اس کو گھما کے یہاں لاتے تھے، کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ 8 کے لیے پھر اس کو لاتے تھے، اور 9 کے لیے اس کو 20 کو لاتے تھے انگوٹھے کی جڑ میں، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئی، یہ 3 انگلیوں سے 9 گنتیاں ہو گئیں۔ یہ اکائیاں، ان کو یاد رکھیے گا، 1 سے لے کر 9 تک، پھر کر رہا ہوں میں، 1 2 3، ٹھیک نا؟ پھر 4 اس کو کھول دیجئے، انگلیوں کو کھولنا ہے، 4 5 میں دونوں کو کھول دینا، 6 میں پھر یہ بیچ والی کو، یہ اس طرف، یہ چھنگلی اور 20 کے جو بیچ میں، یعنی چھنگلی کے پڑوس میں جو انگلی ہے اس کو موڑ لینا ہے، کتنے پر؟ 6 پر۔ 7 میں اس کو لانا انگوٹھے کی جڑ میں، 8 میں چھنگلی کو لانا انگوٹھے کی جڑ میں، 9 میں اس کو بیچ والی کو لانا انگوٹھے کی جڑ میں، یہ 9 ہو گئی عقد انامل۔ تھوڑا سا آپ کو تیل لگا کے ہاتھ میں مالش کرنی پڑے گی، تب آپ کا ہاتھ ڈھیلا ہوگا، تب آپ یہ سارے کام کر پائیں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے کیا، اور عرب میں تو ایسا ماحول تھا کہ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی ان تمام چیزوں کو جانتا تھا۔ 10 کے لیے اس انگوٹھے کو لاتے تھے، یہ دیکھیے کلمہ شہادت ہے، یہ جس کو میں ہلا رہا ہوں، یہ انگوٹھا ہے، اس کو یہاں کنارے رکھتے تھے، یہ اس کا بازو ہے، یہ 10، ایسے کر لیے تو یہ 10 ہو گیا۔ 11 کے لیے یہ دونوں انگلیاں اس کے بیچ میں یہاں پہ رکھتے تھے، وہ 11 سوری 20، کتنے؟ 20 کے لیے، ابھی میں دہائیاں بتا رہا ہوں آپ کو، 10 20، 30 کے لیے انگوٹھے کے سرے کو یہاں پہ رکھتے تھے، ایسے گول کر کے تھوڑا سا، کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے۔ 40 کے لیے ایسے گول دائرہ بناتے تھے، یعنی کلمہ شہادت کی انگلی کو انگوٹھے کے سرے پر رکھتے تھے ایسے، کتنے ہو گئے؟ 40۔ 50 کے لیے انگوٹھے کے اس سرے کو جڑ میں یہاں پہ لاتے تھے بالکل، کتنے ہو گئے؟ 50 ہو گئے۔ اور 60 کے لیے اس انگلی کے سرے کو ادھر پشت پر ایسے رکھتے تھے، 60، یہ 60 ہو گئے۔ 70 انگوٹھے کے سرا کلمہ شہادت کے بیچ والے پو میں رکھ کر اس کو ایسے گھماتے تھے، کتنے ہو گئے؟ یہ 70 ہو گئے۔ 80 کے لیے اسی کو یوں کر کے لمبا کر لیتے تھے، 80 ہو گئے۔ 90 کے لیے یوں رکھتے تھے، یہ تھوڑا سا اس طرف گھما کر ایسے۔ یہ ہم نے دہائیاں دکھائیں آپ کو۔ اب آپ کو 11 12 13 کرنا ہے تو دیکھیے یہ 10 ہیں، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، اب یہ یہاں آ جائے گا 20، اب 21 22 23 24
پھر 25 26 پھر اس کو گھمانا ہے. تو یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، میری انگلیاں اتنی ٹائٹ ہے کہ پیچھے مڑتی ہی نہیں ہیں. تو یہ میں نے آپ کو دکھائی، یہ عقد انامل. اگر آپ اس طریقے سے وظیفے پڑھیں گے، 11 بار پڑھنا ہو، 21 بار پڑھنا ہو، 30 بار پڑھنا ہو، 50 بار پڑھنا ہو، تو آپ اس طریقے سے کریں گے. اس طرح کریں گے تو آپ کو وظیفوں کی مزید برکتیں ملیں گی. یہ بہت ہی مستحسن طریقہ ہے، یعنی تسبیحات گننے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے. ظاہر سی بات ہے ہر میدان کے طریقے ہوتے ہیں، آپ بہت سے کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بس کر لیا، ایک یہ کہ بہترین طریقے سے کیا. اب ایک یہ ہے کہ کھانا کھا لیا کسی طریقے سے پیٹ بھر جائے، اور ایک یہ ہے کہ بہترین طریقے پر سنت کے مطابق کھانا کھایا، پیٹ بھر جائے، ثواب بھی مل جائے. اب ایک یہ کسی کو کھانے کی دعوت دیں، یوں کہیں کہ آؤ بھرتو، پیٹ بھر لو، ٹھوس لو، کھا لے، آئیے کھائیے، آئیے تشریف رکھیے، تناول فرمائیے، نوش فرمائیے. دیکھیں انداز سے کتنا فرق ہوتا ہے. جس طرح انداز گفتگو سے فرق پڑتا ہے، اسی طریقے سے وظیفوں کا معاملہ بھی ہے کہ وظیفوں کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنے سے فرق پڑتا ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقش بندیہ، سہروردیہ، ہر سلسلے کے الگ الگ اسپیشلی طریقے ہیں وظیفوں کے. ہم لوگ سلسلہ قادریہ کے زیادہ تر یہاں سلسلہ قادریہ سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے فاروق بھائی سلسلہ نقش بندیہ کے اور بھی لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے دیگر سلاسل کے. اس لیے میں عام طور سے جب ذکر کراتا ہوں تو یہ وہ ذکر جو بالکل عام ریگولر کہیں بھی کامن ذکر ہے. کسی بھی سلسلے کے وابستہ انسان اس طرح کے اذکار کر سکتا ہے، مگر سلسلوں کے کچھ اسپیشلی ذکر ہوتے ہیں. بعض ذکر وہ ہوتے ہیں کہ اس میں عدد فکس ہوتا ہے کہ 40 بار ہی پڑھنا ہے، نہ 39 نہ 41. اب وہاں پڑھنے والے نہیں سوچ سکے یار اللہ کا ذکر ہے، لو زیادہ پڑھ لے تو زیادہ ثواب ملے، زیادہ پڑھیں تو اس کا پھر اثر ختم ہو جائے گا. وہ اسپیشلی وظائف بھی ہیں. تو یہ عقد انامل جو ہے یہ بہترین مستحسن طریقہ ہے. آپ وظیفے پڑھیں، عقد انامل پر پڑھیں. تسبیحات وغیرہ کو چھوڑ دیں، ایسے جو گنتے ہیں یہ بھی جائز ہے، منع نہیں کر رہا ہوں، میں خود کرتا ہوں جو کہ میری انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے عقد انامل کرنے کی صورت میں. حالانکہ اگر میں تھوڑا پریکٹس کر لوں تو کم سے کم یہ جو 33 والے وظیفے یہ تو آرام سے کر سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھی میں نے عرض کی ہیں. اب عقد انامل کے سلسلے میں اگر آپ کو الگ سے ہم سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ دروازہ ہمارا کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے آن لائن رہتا ہوں، آپ کبھی بھی آ کر دریافت کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. مگر ہم کو بھی زیادہ معلومات نہیں ہے، میں اس میدان کے چونکہ آدمی نہیں ہوں. البتہ تھوڑی موڑی باتیں تو سب کو معلوم رہتی چونکہ ہم لوگ خود کو عالم کہلاتے ہیں، تو تھوڑی موڑی باتیں تو ہم کو بھی اس میدان کی معلوم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ہم ذکر کرائیں گے آپ کو.